ایک بھائی نے کہا کہ یہ جنت اور دوزخ تو قیامت کے دن ہوں گے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کو قبر میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی، کیونکہ اگر جنتی کھڑکی کھل جائے تو وہ جنتی ہوگا اور جہنم کی کھڑکی کھل جائے تو جہنمی ہوگا۔ جی بالکل، بات تو ایک طرح سے بالکل ٹھیک ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کے لیے جنتی کھڑکی کھلے گی اور جو کافر ہوگا اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلے گی۔ تو کافر کے لیے تو کنفرم ہے کہ کافر ہو، یعنی وہ مطلب اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے جو ایمان نہیں لے کر آیا، یا مشرک ہے، یا کوئی بھی مطلب مرتد ہو گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پہلے مسلمان تھا پھر اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، ان کے لیے تو جہنم کی ہی کھڑکی کھلے گی۔ لیکن جو ایسے مسلمان ہے کہ جو منکر نکیر کے، کیونکہ مسلمان تو کامیاب ہوگا، لیکن ایسے بھی ہوں گے جو کسی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس کے لیے کوئی حدیث میں تو براہ نہیں آیا، لیکن جو اکابرین کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے وہ اپنا قبر کا عذاب بھگتے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب کو اٹھا لے گا اور پھر جنتی کھڑکی اس کے لیے کھولی جائے گی۔ جیسے بے نمازی کو عذاب قبر ہوگا، یہ حدیثوں کے اندر آیا، یا اور عذابات قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دکھائے گئے اور اس میں یہی بتایا گیا کہ اس کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ عذابات قبر دکھائے گئے تھے۔ تو بعض تو ایسے ہوں گے جن کو طویل عذاب قبر ہے، بعض ایسے ہوں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں یہ روایات نقل کی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور زندہ لوگوں کی دعائے مغفرت کے بدلے میں مغفرت شدہ باہر نکلے گی۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ میرے امتی کو جمعے تک عذاب ہوگا اور جمعے پر وہ عذاب اٹھا لیا جائے گا، یعنی بیچ میں عذابات ختم ہونے کے معاملات ہوتے رہیں گے، اور جب ہو جائیں گے تو پھر اس کے لیے جنتی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ اصول بالکل ٹھیک ہے کہ اگر جنتی کھڑکی کھل جاتی ہے یہ علامت ہے کہ وہ جنتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے جہنم میں ڈالے گا اور پھر وہ جنت کے اندر آئیں گے، لیکن بہرحال اس کو قبر کے اندر راحت انشاءاللہ ملے گی۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ علامت ہے بالکل کہ جس کی کھڑکی کھل گئی وہ جنتی ہے اور ضرور کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا یا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی تو قرآن حدیث تو یہی کہتی ہے وہ صرف کافر کے لیے ہوگا، اور وہ کافر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ بہن نے فرمایا کہ غالباً ناخن تو مجھے سنا، پلکے بھی شاید انہوں نے کہا تھا کہ ایک عورت کے لیے نقلی ناخن یا پلکے لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے زینت شرعاً جائز ہے، اور یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں مطلب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کرنا لازم نہیں آ رہا کہ جو اللہ نے قدرتی طور پہ ایک جسم دیا ہے اس میں تبدیلیاں پیدا کرنا، اس کا حکم بھی میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو یہ لیکن ایک صحیح مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ یا تو ایسا ہو کہ عورت اپنے لیے زینت کر رہی ہے، یعنی کسی نامحرم کو دکھانا مقصود نہیں، ٹھیک ہے وہ خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے جیسے شادی بیاہ میں، اور وہاں کسی نامحرم کے نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتی ہیں۔ یا شوہر کی خواہش ہو کہ تم اس طرح کرو تو مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ پلک بڑی بڑی ہوں اور ناخن ایسے ہوں، تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس میں وہ کر سکتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ دکھانا مقصود ہو یا فخر اور تکبر، دوسروں کو حقیر سمجھنا، تو اس کو منع کیا جائے گا۔ لیکن ناخنوں کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ ناخن چاہے مرد ہوں چاہے عورت، اسے چھوٹے رکھنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناخن رکھنے سے منع فرمایا، اور اس میں عورتوں کا استثناء نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر نقلی ناخن لگائیں گی لمبے لمبے، تو جو اگر وہ فرض کر لیں کہ کوئی عالمہ ہیں، کوئی معظم دینیہ ہیں، معظمہ دینیہ ہیں، تو عورتیں پھر اشارے کریں گی کہ دیکھو اس نے ناخن لگائے ہوئے ہیں، وہ یعنی ناخن بڑھائے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو اس پر اطلاع نہ ملے کہ آپ نے نقلی ناخن لگائیں، تو پھر اس قسم کی چیزیں پبلک کے سامنے اختیار کرنا اس وجہ سے کہ وہ زبانی یا قلبی غیبت میں مبتلا ہوں گے یا قلبی بدگمانی میں مبتلا ہوں گے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں گے۔